المضارع ما اشبه الاسم بأحد حروف نأیت لوقوعه مشترکا وتخصیصه بالسین او سوف. جی آج فعل مضارع کی بحث ہم پڑھیں گے بھائی. جو فرماتے ہیں المضارع ما اشبہ الاسم، مضارع وہ فعل ہے جو مشابہ ہو اسم کے، وہ فعل ہے جو مشابہ ہے کس کے؟ اسم کے. اشبہ یشبہ کے معنی ہے مشابہ ہونا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس مادے سے مجرد کا فعل مستعمل نہیں ہے بھائی. تو مضارع وہ فعل ہے جو مشابہ ہو اسم کے بأحد حروف نأیتا، نأیتا کے حروف میں سے کسی ایک کے ساتھ. بأحد حروف نأیتا کے حروف میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی ان میں سے کوئی ایک حرف مضارع کے شروع میں آتا ہے. نأیتا میں نون ہے، نون کس میں آیا والا نا؟ نضرب جمع متکلم میں. اور حمزہ ہے، حمزہ کس میں آتا ہے؟ واحد متکلم میں. اضرب یا کس میں آئی؟ غائب میں آئی. یضرب تا کس میں آیا؟ مخاطب اور بعض مؤنث میں بھائی تضرب. تو مضارع وہ فعل ہے جو مشابہ ہوتا ہے اسم کے ساتھ بأحد حروف نأیتا، نأیتا میں سے کے حروف میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آتا ہے اور مشابہ ہوتا ہے اسم کے. کیوں مشابہ ہوتا ہے؟ وجہ ذکر کر رہے ہیں. لوقوعہ مشترکا، بوجہ اس مضارع کے واقع ہونے کے، بوجہ اس مضارع کے اس وجہ سے کہ مضارع واقع ہوتا ہے مشترکا، اس حال میں کہ مشترک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ جیسے اسم کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشترک ہوتا ہے کئی معانی میں. جیسے بھائی جاریہ کا ایک معنی کیا ہے؟ لڑکی. اور جاریہ ہی کا ایک معنی کیا ہے؟ کشتی. مشتری اسی کا ایک معنی کیا ہے؟ خریدار کو کہتے ہیں. اور مشتری کا ایک معنی کیا ہے؟ آسمان میں ایک سیارہ ہے اس کا نام ہے. اسی طرح لفظ عین ہے بھائی، یہ کئی معنی میں مشترک ہے. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین ہونے کو بھی کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں وغیرہ بھائی، کئی معنی کے لیے آتا ہے بھائی. تو جیسے اسم کئی معانی میں مشترک ہوتا ہے، کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی مشترک ہے. کیا ہے؟ یعنی حال کے لیے بھی آتا ہے اور استقبال کے لیے بھی آتا ہے. تو مشابہت آ گئی یا نہیں آ گئی اسم کے ساتھ بھائی؟ مشابہت آ گئی بھائی. نیز دوسری مشابہت وَتَخْصِيصِهِ بِالسِّينِ أَوْ سَوْفَ، اور اس کی تخصیص ہونے کے سبب سے بالسین او سوفا، سین یا سوفا کے ساتھ. بھائی اسم بتلایا کئی معنی کے لیے مشترک ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی اس کے ساتھ قرینہ آ جاتا ہے جس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کون سا معنی مراد ہے. تخصیص ہو جاتی ہے، اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ تخصیص ہو جاتی ہے اس کے معنی کا. مثلا بھائی مشتری کا معنی خریدار کے بھی ہیں، اور مشتری کے معنی آسمان میں ایک سیارہ ہے اس کا بھی نام ہے. اب میں کہتا ہوں رأیت المشتری، رأیت المشتری فی السماء، میں نے آسمان میں مشتری دیکھا. اب اس مشتری کا کیا معنی ہے بھائی؟ یہ خریدار ہے یا سیارہ ہے بھائی؟ سیارہ ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ فی السماء کے لفظ. تو یہ فی السماء کے قرینہ لفظیہ نے بتلا دیا کہ یہاں مشتری سے کون سا معنی ہے؟ سیارہ ہے. تو قرینہ لفظیہ یا قرینہ معنویہ آ کر اس لفظ کو خاص کر دیتا ہے ایک معنی کے ساتھ، دوسرے معنی کا استعمال کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. تو مشتری تھا تو مشترک، لیکن اب اس سما نے بتلا دیا یہاں پر اس سے خریدار مراد نہیں ہے. اسی طرح مضارع ہے تو مشترک، حال کے لیے بھی آتا ہے اور استقبال کے لیے بھی، لیکن اس پر کبھی کوئی ایسا کلمہ داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں بھی تخصیص آ جاتی ہے. جیسے سین اور سوفا، جب سین یا سوفا فعل مضارع پر داخل ہو جاتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟
مستقبل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مستقبل کے. اب اس میں حال والے معنی کا احتمال نہیں رہتا. تو دیکھو دوسری مشابہت آ گئی. کیا آ گئی؟ دوسری مشابہت آ گئی. تو کہتے ہیں فعل مضارع وہ ہے جو مشابہ ہو اسم کے نعیتا میں سے کے حروف میں سے کسی ایک حرف کے ساتھ بوجہ واقع ہونے اس فعل مضارع کے مشترک اور بوجہ اس کے تخصیص کے سین اور سوفہ کے ساتھ. بھائی دو وجہ پتہ چل گئی بھائی اس وجہ سے کہ اسم بھی ایسے مشترک ہوتا ہے, فعل مضارع بھی مشترک ہے دو معنی کے لیے, اور جیسے اسم کی تخصیص ہو جاتی ہے کسی قرینے کی وجہ سے, اسی طرح سین اور سوفہ کے ذریعے بھی کیا ہو جاتی ہے, مضارع کی بھی تخصیص ہو جاتی ہے. فالحمزۃ للمتکلم مفردا والنون له مع غیرہ والتاء للمخاطب مطلقا وللمؤنث والمؤنثین غیبۃ والیاء للغائب غیرہما. اب ان میں بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہ جو حروف نعیتا ہیں یہ ان میں سے نون کس کے لیے آتا ہے, حمزہ کس کے لیے آتا ہے, یا کس کے لیے آتی ہے, اور تا کس کے لیے؟ جی آپ جانتے ہیں, کہتے ہیں فالحمزۃ للمتکلم, اور حمزہ کس کے لیے آتا ہے, متکلم کے لیے, مفردن اس حال میں کہ وہ کیا ہو, مفرد. والنون له مع غیرہ, اور نون بھی کس کے لیے آتا ہے, متکلم کے لیے آتا ہے, مع غیرہ ساتھ, مع غیرہ ای مع غیر المتکلم ساتھ غیر متکلم کے. یعنی نون آتا ہے لہو ای متکلمی متکلم کے لیے, مع غیر المتکلمی ساتھ اس کے غیر بھی ہوتا ہے, اس متکلم کے ساتھ غیر بھی ہوتا ہے اس متکلم کا. بھئی میں نے کہا اضربو کیا معنی, میں پٹائی کرتا ہوں. میں نے کہا نضربو کیا معنی, ہم پٹائی کرتے ہیں. تو کیا میں نے اپنے اکیلے کی بات کی یا اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملایا, اپنے ساتھ اوروں کو بھی. تو اس کو کہتے ہیں متکلم مع الغیر, متکلم کے ساتھ غیر بھی ہیں جن کو اس نے اپنے ساتھ ملایا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو حمزہ آتا ہے مفرد متکلم کے لیے اور نون آتا ہے متکلم مع الغیر کے لیے. والتاء للمخاطب, اور تا کس لیے آتی ہے, مخاطب کے لیے, مطلقاً بھائی, مطلقاً بھائی یعنی کسی بھی قسم کا مخاطب ہو اس کے لیے تا آئے گی, چاہے واحد ہو, چاہے تثنیہ ہو, چاہے جمع ہو, چاہے مذکر ہو, چاہے مؤنث ہو, سب کے لیے تا آئے گی. آپ کیسے پڑھتے ہیں بھائی, تضربو تضربانی تضربونا, مذکر کے لیے تینوں صیغوں میں تا آئی, تضربین تضربانی تضربنا, مؤنث کے حاضر کے بھی تینوں صیغوں میں کیا آئی, تا آئی بھائی. تو مطلق مخاطب کے لیے آئے گا بھائی. وللمؤنث والمؤنثین غیبتاً, اور مؤنث واحد مؤنث کے لیے اور تثنیہ مؤنث کے لیے غیبتاً ای وقت غیبتن. یہ کیا ہے, مصدر ہے مولانا, ای وقت غیبتن, کس وقت, ان کے غائب ہونے کے وقت میں. جب مؤنث, اور بھائی مؤنث میں دو صورتیں تھی نا, یا غائب ہوگی یا مؤنث حاضر. تو انہوں نے کیا بتلایا صاحب کافیہ کہ کون سی مؤنث ہو, غائب ہو بھائی, غائب ہو. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھو آپ گردان میں کیسے پڑھتے ہیں, یضربو یضربان یضربونا تضربو, دیکھو واحد مؤنث غائبہ ہے, اور تضربانی یہ کون سی صیغہ ہے, تثنیہ مؤنث غائبہ. والیاء للغائب غیرہما, اور یا غائب کے صیغوں میں آئے گی ان دونوں کے علاوہ. یہ واحد مؤنث غائبہ اور تثنیہ مؤنث غائبتیں جو ہیں ان کے علاوہ کے لیے کیا آئے گی, یا. بھائی غائب کے کتنے صیغے تھے, 3 مذکر غائب کے ہیں اور 3 کس کے ہیں, مؤنث غائب کے ہیں. تو 6 ہوئے, اور 6 میں سے 2 کو نکال دیں بھائی کہ وہ واحد مؤنث غائبہ اور تثنیہ مؤنث غائبتیں جو ہیں ان کو نکال دیں, تو باقی کتنے رہ گئے, 4. ان 4 میں یا آئے گی. اسی لیے کہا والیاء للغائب, اور یا غائب کے لیے ہے غیرہما, اس حال میں کہ وہ ان دونوں کے علاوہ ہوں. یضربو یضربانی یضربونا, 3 مذکر غائب کے ہیں اور ایک یضربنا بھائی جمع مؤنث
غائب جی. وحروف المضارعۃ مضمومۃ فی الرباعی مفتوحۃ فی ما سواہ، اور حروف مضارعات جو ہیں مضموم ہوتے ہیں رباعی میں اور مفتوح ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں. حروف مضارعہ بھائی یہ جو نعیتا کے حروف ہیں یہی مفتوح ہوں گے مضموم ہوں گے رباعی کے اندر اور مفتوح ہوں گے اس کے علاوہ. بھائی رباعی سے وہ رباعی نہیں مراد وہ جو آپ نے پڑھا تھا صرف کے اندر رباعی مجرد اور رباعی مزید تھی بھائی، وہ رباعی نہیں مراد، بلکہ رباعی سے مراد ہے 4 حرف والا. بھائی کیا مراد ہے؟ یعنی جس کی ماضی میں 4 حرف آئے ہوں، چاہے حروف اصلی ہوں چاہے حروف زائد ہوں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اکرمہ یہ ماضی ہے، کتنے حروف ہیں بھائی؟ 4 ہیں، تو یہ بھی اس میں داخل ہوا. اگر چاہیے تو ثلاثی مزید میں آپ نے پڑھا بھائی یہ رباعی ہے اس میں سے، تو یہ وہ قسم مراد نہیں ہے بھائی. رباعی سے کیا مراد ہے؟ جس کی ماضی کے کتنے حروف ہوں؟ 4 حروف ہوں. تو بھائی جس صیغے کے ماضی میں 4 حروف ہوں اس کا فعل مضارع میں علامت مضارع مضموم آئے گی. لہذا اکرم میں کتنے حروف ہیں ماضی میں بھائی؟ 4. تو لہذا کیا پڑھیں گے؟ یکرمو، یہاں پر کیا پڑھا؟ ضمہ. اسی طرح باب تفعیل ہے کرما، کرما میں کتنے حروف ہیں بھائی؟ 4 ہیں، را مشدد ہے 2 را ہیں بھائی، 4 ہیں. اور تو لہذا اس کا مضارع کیا پڑھیں گے؟ یکرمو. علامت مضارع یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ ضمہ پڑھیں گے. اسی طرح قاتل بھائی، قاتل باب مفاعلہ ہے، اس کی ماضی میں بھی کتنے حرف آتے ہیں؟ 4 حرف آتے ہیں قاتل. تو لہذا اس میں علامت مضارع کیا پڑھیں گے؟ مضموم. یقاتل، یہاں پر کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ضمہ پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح باب دحرجہ ہے بھائی، دحرجہ یدحرجو بھائی، دحرجہ میں کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں، اور یہ تو یدحرجو کے اندر علامت مضارع کس قسم کی آئی؟ مضموم آئی. تو لہذا کہتے ہیں وحروف المضارعات مضمومۃ فی الرباعی، حروف مضارع مضموم ہوں گے رباعی کے اندر، مفتوحۃ فی ما سوا، اس کے علاوہ کے اندر کیا ہوں گے؟ مفتوح ہوں گے. یعنی رباعی کے علاوہ جس کی ماضی میں 4 حرف نہ ہوں، چاہے 3 ہوں یا 4 سے زیادہ ہوں. 3 ہو تو بھی کیا پڑھیں گے؟ علامت مضارع مفتوح. ضربہ دیکھو 3 ہے تو کیا پڑھیں گے؟ یضرب، یہاں پر فتحہ. اسی طرح سارے باب آپ دیکھ لیں ثلاثی. اور جس کے 4 سے زیادہ ہوں اس میں بھی علامت مضارع کیا آئے گی؟ مفتوح. استخرجہ کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں. کتنے ہیں؟ لہذا علامت مضارع کیا آئے گی؟ مفتوح. یستخرجو، یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ فتحہ پڑھ رہے ہیں. وَالْعَرَبُ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرُهُ، اور اعراب نہیں دیا جائے گا فعل میں سے غیرہ اے غیر المضارع، مضارع کے علاوہ کو. مضارع کے علاوہ اور کوئی معرب نہیں ہے بھائی فعل میں سے. فعل ماضی بھی نہیں، فعل امر بھی نہیں ہے، بلکہ صرف کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع معرب ہے جی. لیکن یاد رکھیے فعل مضارع معرب تب ہے جب اس کے ساتھ نون تاکید نہ ملا ہو اور نون جمع مؤنث کی ضمیر نہ ملی ہوئی ہو. فعل مضارع کب معرب ہوگا؟ نون تاکید اس کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو، یعنی نون خفیفہ نون ثقیلہ جو تاکید کے لیے آتے ہیں وہ ساتھ نہ ملے ہوں. اگر اس طرح نون خفیفہ یا نون ثقیلہ مل گیا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مبنی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا. اسی طرح اگر نون جمع مؤنث اس کے ساتھ مل گیا تو بھی کیا ہوگا؟ یہ مبنی ہوگا. تو لہذا یضربنا اور اسی طرح تضربنا یہ دونوں صیغے کیا ہیں؟ مبنی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے؟ نون جمع مؤنث کی ضمیر ملی ہوئی ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَا يُعْرَبُ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرُهُ، اور اعراب نہیں دیا جائے گا فعل میں سے غیرہ علاوہ فعل مضارع کے علاوہ کو. اذا لم يتصل به نون تاکید، جب نہ ملا ہو اس مضارع کے ساتھ نون تاکید، ولا نون جمع المؤنث، اور نہ نون جمع مؤنث ملا ہو. وَإِعْرَابُهُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَزْمٌ، اور اعراب فعل مضارع کے رفع نصب اور جزم ہے. اسم کا اعراب آپ نے کیا پڑھا تھا؟ رفع نصب اور جر. فعل مضارع کا اعراب رفع نصب اور
جزم ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جر خاصہ ہے اسم کا، جر خاصہ ہے اسم کا جی، کیونکہ وہ حروف جارہ کی وجہ سے آئے گا، اور حروف جارہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں. اور جزم خاصہ ہے کس کا؟ فعل مضارع کا، کیونکہ یہ جوازم کی وجہ سے آئے گا، اور جوازم کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل مضارع پر جی. فصحیح المجرد عن ضمیر بارز جی. یہاں سے اب آپ کو بتلایا، یہ بات بھی صاحب کافیہ نے بتا دی کہ فعل میں صرف فعل مضارع معرب ہے اور کوئی معرب نہیں، اور یہ بھی اس وقت ہے جب اس کے ساتھ بھائی نون تاکید اور نون جمع مؤنث ملے ہوئے نہ ہوں. اور پھر آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اس کا اعراب کتنی قسم پر ہے؟ رفع، نصب اور جر. اب آپ کو قسمیں بتلا رہے ہیں فعل مضارع کی کہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کتنی قسم پر ہے، اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کتنی قسم پر ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ جیسے صاحب کافیہ نے بھی آپ کو بتلایا تھا بھائی اعراب کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کی تھی کہ بعضوں میں کیا آئے گا بھائی جی، ایک غیر منصرف ہے اس کا اعراب اس طرح آئے گا، ایک اس میں منقوص ہے اس کا اعراب اس طرح آئے گا، ایک اس میں مقصور ہے اس کا اعراب اس طرح آئے گا. تو اسی طرح یہ تقسیم کر رہے ہیں بھائی فعل مضارع کی. یاد رکھو فعل مضارع بھائی آسان طریقہ آپ کو بتلاؤں بھائی. فعل مضارع کے اندر نون اعرابی آئے گا یا نون اعرابی نہیں آئے گا؟ نون اعرابی جانتے ہو بھائی جی. یضرب، یضربان، یہ تثنیہ میں نون کون سا ہے؟ نون اعرابی. یضربون، یہ بھی نون کون سا ہے؟ نون اعرابی. تضرب، تضربان، یہ بھی نون اعرابی. یضربنا، یہ نون اعرابی نہیں ہے جمع مؤنث والا. سمجھ میں آئے بھائی؟ یہ ضمیر ہے جی، تو یہ تو مبنی ہے، مبنی. اور آگے کیا ہے؟ تضرب، تضربانی، تضربونا، تضربینا، ان تینوں صیغوں میں بھی کون سا نون ہے؟ نون اعرابی ہے. آگے کیا ہے؟ تضربانی، یہ بھی نون اعرابی. تضربنا، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، یہ نون اعرابی نہیں ہے جی. آگے کیا آیا؟ اضربو، نضرب. تو یاد رکھو فعل مضارع میں یا نون اعرابی سب سے پہلے یہ دیکھیں اس میں نون اعرابی آ رہا ہے یا نون اعرابی نہیں ہے. اگر نون اعرابی آ رہا ہے تو یہ پہلے ایک قسم ہو گئی، یہ ایک قسم ہو گئی بھائی. اگر نون اعرابی نہیں پھر دیکھو باقی صیغوں میں کہ وہ صحیح ہے یا معطل. وہ فعل مضارع کیا ہے؟ صحیح ہے یا معطل ہے؟ معطل. صحیح وہ جس کے آخر میں حرف علت نہ آ رہا ہو. صحیح کسے کہتے ہیں بھائی؟ بھائی وہ صرفی صحیح مراد نہیں ہے جس میں آپ نے کئی شرائط پڑھی تھی کہ اس میں حمزہ بھی نہ آئے، اس میں حرف علت بھی نہ آئے، اس میں تضعیف بھی نہ آئے وغیرہ. بلکہ یہاں سے کون سا صحیح مراد ہے؟ نحوی صحیح مراد ہے. اور نحوی صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. اس لیے کہ نحوی نے بحث کرنی ہے اعراب سے، اور اعراب آخر میں آیا کرتا ہے، تو آخر میں حرف علت نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے جی. اور اگر آخر میں حرف علت آئے وہ الف یا تو یہ کیا کہلائے گا؟ معطل کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ معطل. لام مشدد ہے بھائی، معطل. تو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھو فعل مضارع کے اندر نون اعرابی ہے یا نون اعرابی نہیں. نون اعرابی ہے تو پھر یہ ایک قسم. دوسری بات پھر دیکھو اگر نون اعرابی نہیں کہ وہ صحیح ہے یا معطل ہے، یعنی اس کے آخر میں حرف علت آ رہا ہے یا حرف علت نہیں. اگر نہیں آ رہا تو یہ صحیح ہوا. یہ ایک قسم ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ دو قسمیں. پھر اگر معطل ہے پھر اس میں دیکھو کہ وہ معطل الفی ہے یا معطل غیر الفی ہے. اس کے آخر میں الف آ رہا ہے یا الف نہیں آ رہا بلکہ واو اور یا آ رہے ہیں. تو اگر الف آ رہا ہے تو ایک قسم، واو اور یا آ رہے ہیں دوسری قسم. تو کل کتنی ہو گئی؟ چار قسمیں ہو گئیں. ایک وہ فعل مضارع جس کے آخر میں کیا ہے؟ نون اعرابی. دوسری وہ قسم جو صحیح ہو، مولانا کیا ہو؟ صحیح ہو. اور تیسری وہ قسم جو معطل الفی ہے. اور چوتھی وہ قسم جو معطل واوی یا معطل یائی ہے. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ چار قسمیں.
یہی 4 قسمیں بیان کریں گے صاحب کافیہ بھائی. سب سے پہلے صحیح کو یہ بیان کر رہے ہیں. میں نے آپ کو دوسری ترتیب بتائی، اس میں ذرا آسان بھائی. فالصحیح المجرد عن ضمیر بارز مرفوع للتثنیۃ والجمع والمخاطب المؤنث بالضمۃ والفتحۃ والسکون. بس وہ صحیح المجرد عن ضمیر بارز مرفوع جو خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے، ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. جی یعنی جس کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع نہ ملی ہوئی ہو. ضمیر بارز بھائی ضمیر بارز مرفوع ان صیغوں میں ہے جن میں نون اعرابی ہے. کن میں ہے بھائی؟ میں نے نون اعرابی والی ایک الگ قسم لکھوائی ہے نہیں آپ کو؟ صاحب کافیہ اسی کو نکال رہے ہیں. صحیح میں دیکھو نا نون اعرابی آئے گا یا نون اعرابی نہیں آئے گا. نون اعرابی والے کو نکال دیا صاحب کافیہ نے، لیکن یہ نہیں کہا کہ نون اعرابی اس میں نہ آئے، بلکہ انہوں نے اور طریقے سے کلام کیا. کیا کہا؟ صحیح وہ جو خالی ہو کس سے؟ ضمیر بارز مرفوع سے. دیکھو بھائی یضربو اس کے آخر میں کوئی ضمیر ہے نہیں، اور تو نون اعرابی بھی نہیں ہے. یضربانی اس کے آخر میں کیا رہا ہے؟ نون اعرابی ہے، اور نون اعرابی سے پہلے کیا آیا؟ الف. یہ الف تثنیہ کی ضمیر ہے، تو یہ ضمیر بارز ہے اور مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے مولانا. اسی طرح یضربونا اس کے آخر میں بھی کیا آیا؟ نون اعرابی، اور نون اعرابی سے پہلے کیا ہے؟ وہ. یہ وہ ضمیر بارز ہے مولانا، نظر آ رہی ہے. اور کیا ہے؟ مرفوع. اور مرفوع ہے. کیا ہے؟ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے بھائی، فاعل. آگے کیا آیا؟ تضربو. تضربو کے اندر نون اعرابی ہے، کوئی ضمیر بارز مرفوع ہے نہیں. آگے چلیے تضربانی اس میں نون اعرابی ہے، تو ساتھ ہی کیا رہا ہے؟ الف بھی، ضمیر بارز مرفوع. آگے چلیے یضربنا یہ تو مبنی ہے، اس کی تو بات ہی نہ کریں، ہم مضارع معرب کی بات کر رہے ہیں. آگے چلیے تضرب واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں کوئی ضمیر ہے نہیں. آگے تثنیہ میں دیکھیے تضربانی، اس کے اندر دیکھو نون اعرابی ہے اور ساتھ ہی ما قبل میں کیا ہے؟ ضمیر مرفوع بارز بھی ہے. آگے چلیے بھائی تضربون اس کے اندر بھی نون اعرابی ہے، تو ساتھ ہی کیا آیا؟ ضمیر بارز مرفوع ہے. اس سے آگے چلیے تضربینا اس میں دیکھیے نون اعرابی ہے، تو ساتھ ہی ما قبل میں یا ہے جو کیا ہے؟ ضمیر بارز مرفوع ہے، یہ ضمیر ہے بھیا. آگے بھائی تضربانی اس کے اندر بھی کیا آیا؟ نون اعرابی آیا، اور ما قبل میں کیا ہے؟ ضمیر ہے جی تثنیہ کی بھائی. آگے تضربنا آیا، تضربنا کی تو بات ہی نہیں کیونکہ اس کے آخر میں تو کون سا نون آ رہا ہے؟ جمع مؤنث کے تو مبنی ہے. آگے کیا آیا؟ اضرب نضرب، ان میں نون اعرابی نہیں ہے. تو دیکھا ان صیغوں کے اندر ضمیر بارز مرفوع آ رہی ہے جن کے اندر کیا ہے؟ نون اعرابی ہے. تو میں نے نون اعرابی کے ساتھ بات کی، اور صاحب کافیہ اسی بات کو کس کے ذریعے کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ضمیر کو ذکر کر رہے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں پس وہ صحیح جو خالی ہو کس سے؟ ضمیر بارز مرفوع سے. وہ ضمیر بارز مرفوع للتثنیۃ جو کس کے لیے ہوگی؟ تثنیہ کے لیے ہو. والجمع یا کس کے لیے ہو؟ جمع کے لیے ہو جی. المخاطب المؤنث اور کس کے لیے ہو؟ مخاطب واحد مخاطب مؤنث بھائی. تضربینا، تضربینا یہ کیا ہے؟ واحد ہے، مؤنث ہے اور مخاطب ہے، وہی بات کر رہے ہیں. تو اس میں بھی ضمیر آ رہی تھی. تو وہ صحیح جو خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے، جو کس کے لیے آ رہی ہو؟ تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے اور مخاطب مؤنث کے لیے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ویسے اس صاحب کافیہ نے قید لگائی للتثنیۃ والجمع والمخاطب المؤنث. بھائی اس قید کی لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی بھائی، اس قید کے لگانے کی کوئی حاجت، صرف یہ کہہ دیتے المجرد عن ضمیر بارز مرفوع تو بھی بات کافی تھی. اس لیے کہ ضمیر بارز مرفوع انہی صیغوں میں آتی ہے بھائی. تثنیہ میں آتی ہے،
جمع ہی کے اندر آتی ہے اور مخاطب مؤنث ہی کے لیے آتی ہے. تو جب یہ کہہ دیا تھا کہ بارز مرفوع سے خالی ہو تو معلوم ہوا وہ تو آتی ہی نہیں صیغوں میں ہے, تو یہ صیغے خود بخود کیا ہو جاتے نکل گئے تھے بھائی, الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ تو یہ قسم بھائی تو صحیح ہو, اس کا اعراب کیا ہے؟ کہتے ہیں بالضمۃ والفتحۃ والسکون. اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ آئے گا حالت رفعی میں, والفتحۃ اور فتحہ کے ساتھ آئے گا حالت نصبی میں, والسکون اور سکون کے ساتھ آئے گا حالت جزمی میں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثل یضرب ولن یضرب ولم یضرب, جیسے کہ یضرب ہے یہ حالت رفعی میں دیکھو ضمہ آیا, ولن یضرب یہ حالت نصبی میں ہے فتحہ آیا, ولم یضرب دیکھو یہ حالت جزمی میں ہے کیا آیا؟ سکون آیا آخر میں. والمتصل به اور وہ فعل مضارع, والمتصل الفعل المضارع المتصل وہ فعل مضارع, متصل سے پہلے موصوف کیا نکال لیں؟ مضارع. اور وہ مضارع المتصل کہ ملا ہوا ہو به اس کے ساتھ ذالک وہ, ذالک کے ذریعے اشارہ ہے ضمیر بارز مرفوع کی طرف. ذالک سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ فعل مضارع المتصل به کہ ملا ہوا ہو اس کے ساتھ ذالک وہ, یعنی وہ ضمیر بارز مرفوع جس میں فعل مضارع کے ساتھ ملی ہوئی ہو بالنون وحذفها, اس کا اعراب کس کے ساتھ آئے گا؟ نون کے ساتھ آئے گا. بھائی جس فعل مضارع کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع ملی ہوئی ہو وہ کون سا ہوا؟ جس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون اعرابی آتا ہے. اور جس مضارع کے ساتھ نون اعرابی آئے اس کا کیا اعراب ہے؟ آپ خود بنا لیں. یضربانی حالت رفعی میں اس بات نون ہے, نون ساتھ آ رہا ہے. اور لن یضربا, لم یضربا حالت نصبی جری میں نون حذف ہو رہا ہے. حالت رفعی میں کیا ہے؟ اس بات نون ہے, اور حالت نصبی جزمی میں اسقاط نون ہے, حذف نون ہے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو وہ فعل مضارع کی ملی ہوئی اس کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع بالنون وحذفها وہ کس کے ساتھ آئے گا؟ نون کے ساتھ آئے گا. کس وقت؟ حالت رفعی میں بالنون رفعا وحذفها اور حذف نون کے ساتھ آئے گا نصبا وجزما, حالت نصبی میں اور حالت جزمی میں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس کے ساتھ نون اعرابی ملا ہوا ہو جو بھی فعل مضارع ہو, چاہے صحیح ہو چاہے معطل, چاہے صحیح ہو چاہے معطل, دونوں کا یہی اعراب ہے, دونوں کا یہی اعراب. اسی لیے میں نے کہا والمضارع المتصل به ذالک, وہ مضارع جس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو ضمیر بارز مرفوع, صحیح یا معطل ہونے کا میں نے ذکر کیا, صاحب کافیہ نے کوئی اس کو ذکر کیا عبارت میں نہیں, چاہے وہ معطل ہو چاہے صحیح ہو دونوں قسمیں ہوئے. مثل یضربانی ویضربون جی دونوں صیغے آ گئے. یضربانی بھی آ گیا اور تضربانی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح یضربون بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو, اور تضربون بھی, اور تضربین بھی. تو کوئی تثنیہ کے ہیں صیغے, جمع کے ہیں صیغے, اور واحد مؤنث حاضر کے مخاطب کے صیغے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو حالت نصبی جری میں آپ ان کو لے جائیں بھائی. یضربانی میں کیا پڑھیں گے؟ حالت یہ حالت رفعی میں ہے لن یضربا, اور حالت جزمی میں لن یضربا, جی لم یضربا. یضربون ولن یضربو ولن یضربو ولم یضربو. تضربین جی تضربین ولن تضربی ولم تضربی, دیکھا حذف نون آ رہا ہے. والمعطل بالواو, معطل میں نے بتایا تھا واو اور یا ہو تو الگ قسم ہے, معطل الفی ہو تو الگ قسم ہے. والمعطل بالواو والیاء بالضمۃ تقدیرا والفتحۃ لفظا والحذف, اور معطل وہ معطل جو واو کے ساتھ ہو اور یا کے ساتھ ہو. بھائی واو اور یا کے ساتھ ذرا قسم بناؤ, اعراب آپ خود معلوم کرتے جائیں بھائی, وہ قسم بنا لیں. معطل واوی اور یائی ذرا بنائیں. معطل واوی کی مثال بھائی یدعو, دعا یدعو,
یہ معطل واوی ہے بھائی. یدعو واو آ رہا ہے بھائی مضارع میں. اب بھائی اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ یدعو آخر میں کیا ہے؟ واو، اور واو پر کوئی ضمہ آ رہا ہے تو ضمہ تقدیری ہوا. حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی میں لے جاؤ ذرا. لن یدعو یہ کس کے ساتھ آیا؟ فتح لفظی کے ساتھ. حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ. اور حالت جزمی میں ذرا لے جاؤ. لم یدعو، لم یدعو دیکھا واو گر گیا تو حذف واو کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حذف واو. حالت رفعی میں کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ. حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جزمی میں حذف واو کے ساتھ. اب بناؤ یائی کی مثال. رما یرمی، یرمی بھئی یرمی میں یا پر کوئی ضمہ آ رہا ہے؟ نہیں، تو ضمہ کیا ہوا؟ تقدیری. اچھا حالت نصبی میں لے جاؤ. لن یرمیہ، اب کیا آیا؟ فتح لفظی. اور حالت جزمی میں لے جاؤ. لم یرمی کیا ہوا؟ حذف یا گر گئی. تو اس قسم کا اعراب کیا ہے معطل واوی اور یائی کا؟ کہ فتح ضمہ آئے گا تقدیری، فتحہ کیا آئے گا؟ لفظی، اور جزم آئے گا حذف واو یا حذف یا کے ساتھ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں والمعطل بالواوی والیاء، معطل واوی اور یائی جو ہے بالضمۃ تقدیرا والفتحۃ لفظا والحذف، وہ ضمہ کے ساتھ آئے گا اس حال میں کہ وہ تقدیری ہوگا، والفتحۃ اور فتح کے ساتھ آئے گا، لفظا فتح کے ساتھ آئے گا اس حال میں کہ وہ لفظی ہوگا، والحذف اور کس کے ساتھ آئے گا؟ حذف کے ساتھ بھائی. والمعطل بالالف بالضمۃ والفتحۃ تقدیرا والحذف، اور معطل اس حال میں کہ وہ کس کے ساتھ ہو؟ الف کے ساتھ. معطل الفی کی بات کر رہے ہیں بھائی. معطل الفی کی مثال بناؤ. سعا یسعا، سعا یسعا، یسعا دیکھو مضارع کے آخر میں الف آ رہا ہے بھائی. اب اس کو حالت رفعی میں لے جاؤ. حالت رفعی میں اس وقت یسعا بھائی ضمہ آ رہا ہے کہیں نظر نہیں الف پر، تو یہ ضمہ تقدیری ہوا. حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ. حالت نصبی میں لے جاؤ. لن یسعا جی، فتحہ بھی کیا ہوا؟ تقدیری جی. آگے بھائی کس حالت میں لے جاؤ؟ حالت جزمی میں. لم یسعا جی، جزم کس کے ساتھ آیا؟ حذف لام کے ساتھ. جزم کس کے ساتھ آیا؟ حذف لام کے ساتھ. تو ضمہ بھی تقدیری، فتحہ بھی تقدیری، اور حذف لام کے ساتھ. والمعطل بالالف بالضمۃ والفتحۃ تقدیرا والحذف، اور معطل وہ معطل جو الف کے ساتھ ہو بالضمۃ کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ کے ساتھ آئے گا، والفتحۃ اور فتحہ کے ساتھ آئے گا اس حال میں کہ تقدیری ہوں گے. یہ دونوں کیا ہوں گے؟ تقدیری. والحذف اور کس کے ساتھ آئے گا؟ حذف. وَيَرْتَفِعُ إِذَا تَجَرَّدَ. بھئی اب آپ کو بتلائیں گے اعراب کے کب. دیکھو آپ کو یہ بھی بتلا دیا فعل مضارع صرف معرب ہے. پھر آپ کو یہ بھی بتلا دیا اس کے اعراب کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے. رفع ہے، نصب ہے، اور جزم ہے. پھر اعراب کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں بھی بتلا دیں کہ نون اعرابی سے خالی ہو اور صحیح ہو. تو اس پر کیا آئے گا؟ نصب بھی آئے گا، ضمہ بھی آئے گا، فتحہ بھی آئے گا، اور سکون آئے گا مولانا. اور اگر نون اعرابی کے ساتھ ہو، چاہے وہ صحیح ہو چاہے معطل ہو، اس کا کیا اعراب ہے؟ حالت رفعی میں اثبات نون ہوگا، اور حالت نصبی جزمی میں کیا ہوگا؟ اثبات نون ہوگا. اور اگر ایسا معطل تھا جس کے اندر نون اعرابی نہیں ہے، تو پھر دیکھو کہ اس کے اندر وہ معطل الفی ہے یا معطل واوی اور یائی. اگر معطل واوی اور یائی ہے تو اس کا اعراب بھی بتلایا کہ حالت رفعی میں کیا ہوگا؟ ضمہ تقدیری ہوگا. حالت نصبی میں کیا ہوگا؟ فتحہ لفظی ہوگا. اور حالت جزمی میں حذف لام کے ساتھ. اور چوتھی قسم اگر معطل الفی ہو تو ضمہ بھی تقدیری، فتحہ بھی تقدیری، اور جزم کس کے ساتھ آئے گا؟ حذف لام کے ساتھ آئے گا. یہ قسمیں بھی بتلا رہی ہیں اعراب کے اعتبار سے. اب آپ کو یہ بتائیے کہ کب فعل مضارع مرفوع ہوگا، کب منصوب ہوگا، اور کب مجزوم ہوگا، اس کی تفصیل بتانے لگے ہیں.
کہتے ہیں وَيَرْتَفِعُ اور فعل مضارع مرفوع ہوگا اذا تجرد عن الناصب والجازم جب وہ خالی ہو کس سے نصب دینے والے سے اور جزم دینے والے سے جب کوئی عامل ناصب بھی نہ ہو اور کوئی عامل جازم بھی نہ ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوگا مثل یقوم زید جیسے یقوم زید تو یقوم فعل مضارع ہے اس پر کوئی نصب دینے والا عامل آیا نہیں جزم دینے والا عامل بھی کوئی نہیں تو یہ مرفوع ہوگا جیسے یقوم آپ کیا پڑھ رہے ہیں رفع پڑھ رہے ہیں بھائی صورت سمجھ میں آ گئی یہ فعل مضارع کا اعراب ہے مولانا کہ وہ جب نواصب اور جوازم سے خالی ہو تو وہ کیا ہوا کرتا ہے مرفوع ہوتا ہے اہم بات بتلا رہا ہوں توجہ سے سن لو بھائی فعل مضارع تب مرفوع ہوتا ہے جب وہ نواصب اور جوازم سے خالی ہو بعض حضرات سے پوچھا جائے اسم مرفوع کب ہوگا وہ فوراً کہتے ہیں جب وہ کس سے خالی ہو کسی جر دینے والے سے اور نصب دینے والے سے خالی ہو یہ غلط ہے مولانا یہ تو فعل مضارع کا اعراب آپ بیان کر رہے ہیں فعل مضارع کی یہ بات نحوی لکھتے ہیں کہ جب وہ نواصب اور جوازم سے خالی ہو تو کیا ہوا کرتا ہے مرفوع ہوتا ہے اسم کے بارے میں تو کسی نے یہ نہیں لکھا ابھی تک کہیں پڑھا آپ نے کہ وہ جارہ سے خالی ہو حروف جارہ سے یا نواصب سے خالی ہو تو وہ کیا ہوگا مرفوع بلکہ اس کے تو مرفوع ہونے کی وجہ کیا لکھی ہے جب کوئی عامل نہیں ہوگا تو وہ بنا پر ابتدا کے مرفوع ہوگا کس بنا پر باقاعدہ ایک معنوی عامل وہاں پر موجود ہے جس کا انہوں نے کیا نام رکھا ابتدا رکھا اور اس کی تعریف کیا کی کہ اسم خالی ہو کسی بھی عامل لفظی سے نہ کوئی رفع دینے والا ہو نہ نصب دینے والا ہو نہ جر دینے والا کسی قسم کا کوئی لفظ نہیں ہے رفع دینے والا بھی نہیں ہے اور اس طور پر خالی ہو کہ اس کی طرف کسی کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کیا ہو کسی کی طرف ہو تو یہ صرف مبتدا اور خبر کو شامل ہوا کس کو خالی شامل ہوا مبتدا اور خبر کو سمجھ میں آیا مبتدا خالی ہے عامل لفظی سے نہ اس میں کوئی رفع دینے والا ہے نہ نصب دینے والا ہے نہ جر دینے والا ہے اور اس طور پر خالی ہے کہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے مسند الیہ یعنی اس کی طرف کیا کیا جا رہا ہے کسی کا اسناد اور اسی طرح خبر بھی اس میں داخل ہوئی کہ یہ بھی عامل لفظی سے خالی ہے لیکن اس طور پر کہ اس کا اسناد کیا جا رہا ہے کس کی طرف مبتدا کی طرف باقی سارے اس سے خارج ہو گئے لہذا اکیلا لفظ زید ہے اکیلا لفظ زید ہے اس کو بھائی اس پر آپ رفع پڑھ سکتے ہیں نہیں رفع کے لیے تو کیا چاہیے مرفوع یہ کب ہوگا جب یہ عامل لفظی سے خالی ہو ٹھیک ہے یہ بھی عامل لفظی سے خالی ہے لیکن صرف خالی ہونے کی بات نہیں کی ہم نے اس کی طرف کسی کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کسی کی وہ تو اس میں نہیں پایا جا رہا سمجھ میں آیا لہذا بعض حضرات کہتے ہیں بھائی اسم مرفوع ہے کیوں مرفوع ہے بھائی اس پہ کوئی عامل ناصب بھی نہیں اور عامل جر بھی نہیں لہذا یہ کیا ہے مرفوع یہ بات درست نہیں بھائی جی تو یہ بتلایا بھائی فعل مضارع مرفوع تب ہوگا جب وہ ناصب اور جازم سے خالی ہو وَيَنْتَصِبُ اب نصب کا منصوب کب ہوگا یہ بحث شروع کر رہے ہیں لمبی بحث ہے وَيَنْتَصِبُ بِأَنْ وَلَنْ وَقَيْ وَإِذَنْ وَبِأَنْ مُقَدَّرَةً بَعْدَ حَتَّى وَلَّامِ كَيْ وَلَّامِ الْجُحُودِ وَالْفَاءِ وَالْوَاوِ وَأَوْ جی اور فعل مضارع منصوب ہوگا جی فعل مضارع کو کچھ مولانا حروف ہیں وہ نصب دیں گے 5 حروف صاحب قافیہ ذکر کر رہے ہیں بھائی منصوب ہوگا ان کے ساتھ لن کے ساتھ کئ کے ساتھ اذن کے ساتھ اور ان مقدرہ کے ساتھ بھائی سمجھ میں آیا بھائی 5 حروف ذکر کیے ان کو 2 دفعہ ذکر کیا ہے یہ وہی ان لیکن بعض اوقات یہ لفظوں میں ذکر ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے اس لیے جو مقدر ہے اس کو باقاعدہ الگ قسم ہی شمار کر لیا کہ یہ مقدر ہوتا ہے لفظوں میں نہیں ہوتا اور یہ مقدر کب ہوتا ہے بتلا رہے ہیں صاحب قافیہ وہ ان جو اس حال میں کہ مقدر ہو بعد حتی کس کے بعد حتی کے بعد ولام کے اور لام کے بعد ولام الجحود اور لام
جحود یا لام جہد کے بعد، والفاء اور فا کے بعد، والواوی اور واو کے بعد، واو اور کس کے بعد؟ او کے بعد بھائی، او کے بعد. سمجھ میں آیا؟ یہ ان کے بعد ہوگا. تو بتلایا بھائی ان 5 حروف کے ذریعے فعل مضارع پر جب یہ داخل ہو جائیں تو فعل مضارع منصوب ہوگا، اور ان کے مقدرہ کی وجہ سے بھی منصوب ہوگا. لیکن یہ ان مقدر کتنی چیزوں کے بعد ہوگا؟ صاحب کافیہ نے 5 جگہیں آپ کو بتلا دیں بھائی. اب ساروں کی تفصیل کرنے لگے ہیں بھائی. یہ خلاصہ اجمالی کلام آپ کو بتلایا بھائی، اب تفصیل کرنے لگے. ہر ایک کی مثالیں بھی ذکر کریں گے اور کوئی شرائط وغیرہ ہیں تو وہ بھی ذکر کریں گے. دیکھیے بھائی، فَأَن، ان کی جو ہے مثل اُرِيدُ أَن تُحْسِنَ إِلَيَّ. جی اُرِيدُ أَن تُحْسِنَ إِلَيَّ، دیکھو تحسینہ کو ان نے کیا دیا؟ نصب دیا. جی اُرِيدُ میں چاہتا ہوں، ان تحسن الیہ کہ آپ میرے ساتھ احسان کریں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر، وَأَن تَصُومُوا اور تمہارا روزہ رکھنا، خیر تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھیے ان نے کیا کیا؟ تصومون تھا بھائی، تصومون نون اعرابی کو ان نے گرا دیا. جی تو دیکھو یہ 2 مثالیں ذکر کی، ایک جس میں نصب فتحہ کے ساتھ آ رہا تھا، ایک وہ قسم جس میں نون اعرابی گر رہا ہے بھائی. 2 مثالیں ذکر. تو یہ ان کی مثال، والتي تقع بعد العلم هي المخففة من المثقلة وليست هذه، اور وہ نون بھائی، وہ کس کی بات کریں؟ جی ان اور وہ ان التي تقع بعد العلم جو کس کے بعد واقع ہو؟ علم کے بعد واقع ہو. علم سے مراد ہیں وہ افعال جو یقین پر دلالت کرتے ہیں. جو کس پر دلالت کرتے ہیں؟ یقین پر دلالت کرتے ہیں وہ افعال. تو وہ ان جو واقع ہو علم کے بعد یعنی یقین والے افعال کے بعد، یہ المخففۃ من المثقلہ، وہ مخففہ من المثقلہ ہے، ولیست بہذہ اور یہ نہیں ہے، یعنی ان ناصبہ نہیں ہے. بھائی دیکھو مادہ علم عین لام میم، اس کے بعد کبھی ان آتا ہے، اعلم ان، علم ان. جی اسی طرح جو یقین والے افعال ہیں ان کے بعد بھی یہ ان آ جاتا ہے. یہ ان کون سا ہے؟ تو صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو ان کے بعد ان واقع ہو افعال یقین کے بعد، یہ ان ناصبہ نہیں ہے، یہ ان مصدریہ، بلکہ یہ انا ہے. یہ کیا ہے؟ در اصل انا ہے، لیکن تخفیفاً اس کے نون کو کیا کر دیا گیا؟ حذف. تو کیا رہ گیا؟ ان. تو اور اس کو کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ. کبھی کبھار انا کے ایک نون کو حذف کر دیتے ہیں، ان باقی رہ گیا، اس ان کو کیا کہتے ہیں؟ مخففہ من المثقلہ کہتے ہیں. تو لہذا یہ جو علم کے مادے کے بعد آئے، اسی طرح یقین والے افعال کے بعد جو کیا آئے؟ ان آئے. یہ کون سا ہوگا؟ مخففہ من المثقلہ ہوگا. یہ ان ناصبہ، یہ ان مصدریہ نہیں ہے. پورا سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھو یہ جب ان مخففہ من المثقلہ ہو تو اس وقت اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہوگا. اس کا اسم ضمیر شان کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں ان زید قائم، ان زید قائم. سمجھ میں آیا؟ یہ پورا کلام نہیں ہے، مثلا کسی کلام کا یہ جز ہے. کیا آیا اس میں؟ ان زید قائم. تو یہ اگر ان کوئی آپ سے کہے ان مخففہ من المثقلہ ہے تو آپ فوراً کیا سمجھ جائیں گے کہ یہ در اصل کیا تھا؟ انا تھا. اور جب بھی ان کو مخففہ بناتے ہیں اس کے اسم کو کیا کر لیتے ہیں؟ حذف کر لیتے ہیں. معلوم ہو اس کا اسم بھی ساتھ محذوف ہے. اصل میں کیا تھا؟ انا ہو بھائی. انا وہ ضمیر شان ہوتی ہے ہمیشہ اس قسم. تو اصل کلامیوں تھا انا ہو زید قائم، انا ہو زید. تو یہ انا ابھی بھی عمل کر رہا ہے، اور کس میں کر رہا ہے؟ ان ابھی بھی عمل کر رہا ہے. مخففہ جب آپ نے بنا دیا، اور کس میں عمل کر رہا ہے؟
ضمیر شان میں، کس میں؟ اس کو نصب دے رہا ہے. آپ یہ نہ کہیں ان زید قائم، یہ ان تو زید کو نصب نہیں دے رہا، تو نصب دینا چاہیے. یہ پورے جملہ جو آگے اس کو رفع دے رہا ہے، اور اس کا اسم جس کو یہ نصب دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے، ضمیر شان. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یہ بھی یاد رکھیں وجہ کیا ہے اس کی بھائی، کہ یہ علم اور یقین والے افعال کے بعد جو ان آئے وہ ان سے مخففہ ہوتا ہے، وہ ان ناصبہ نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ علماء لکھتے ہیں کہ ان جو ہے نا، یہ ان ناصبہ یہ امید کے لیے آتا ہے. یہ کس لیے آتا ہے؟ امید کے لیے آتا ہے. اور جو ماقبل میں فعل ذکر ہوا وہ یقین کے لیے ہے. علم وغیرہ کس پہ دلالت کر رہے ہیں؟ یقین کے لیے. اور ان ناصبہ اگر آ جائے تو وہ تو کس کے لیے آئے گا؟ امید کے لیے. اور ایک ہی جگہ پر یقین بھی ہو اور امید ہو، یہ دونوں جمع نہیں. یا صرف یقین ہوگا یا صرف امید اور توقع ہوگی، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. توقع وہاں ہوتی ہے جہاں یقین نہیں ہوتا، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں توقع نہیں، وہاں تو یقین ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا علم بھی چونکہ یقین پہ دلالت کرتا ہے تو انا بھی یقین کے لیے آیا کرتا ہے. تو اس کے بعد یہ کون سا ہے؟ انا، یہ ان مخففہ من المثقلہ. والتي تقع بعد العلم هي المخففة من المثقلة، اور وہ ان جو واقع ہو جائے علم کے بعد یہ مخففہ من المثقلہ ہے. وليست بهذه، اور یہ والا ان نہیں ہے، یہ ان ناصبہ. نحو علمت ان سيقوم. بھائی جب یہ والا ان ناصبہ نہیں ہے تو یہ نصب بھی نہیں دے گا فعل مضارع کو. کیا کرے گا؟ فعل مضارع کو نصب بھی نہیں کرے گا. دیکھیے علمت ان سيقوم، ان سيقوم نہیں پڑھنا بھائی، نصب نہیں پڑھنا آپ نے، کیونکہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، ان ناصبہ ہے ہی نہیں. علمت ان سيقوم وان لا يقوم، یہاں بھی علمت محذوف نکالیں گے. علمت ان لا، ایک تو ہے علمت ان سيقوم، ایک کیا ہے؟ علمت ان لا يقوم، اللہ يقوم. بھائی یہ دو مثالیں ذکر کی صاحب کافیہ نے. بھائی ایک میں یقوم پر سین داخل ہے، ایک میں اس پر کیا داخل ہے؟ لا داخل ہے. تو یہ دونوں ان مخففہ من المثقلہ ہیں. فعل مضارع جو آ رہا ہے وہ مرفوع رہے گا. بھائی اصل میں عبارت یوں ہے علمت انہ سيقوم، علمت انہ لا يقوم. تو دیکھا مولانا ان نے نصب نہیں دیا، سيقوم ان لا يقوم نصب دیا. کیوں نہیں نصب دیا؟ کیونکہ ان ناصبہ ہے ہی نہیں، یہ تو ان مخففہ من المثقلہ ہے. والتي تقع بعد الظن ففيها الوجهان، اور وہ فعل وہ ان جو واقع ہو ظن کے بعد، ففيها الوجهان، تو اس کے اندر کتنی وجہیں پڑھنا جائز ہیں؟ دو وجہیں. بھائی ظن یا ظن کے فعل کے بعد اگر ان آ جائے تو اس میں دو وجہیں دونوں وجہیں جائز ہیں. یعنی اس کو ان ناصبہ بنانا بھی جائز اور ان مخففہ من المثقلہ بنانا بھی. اگر آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ ان ناصبہ، تو یہ آگے آنے والے فعل مضارع کو کیا دے گا؟ نصب دے گا. اور اگر آپ اس کو مخففہ من المثقلہ بنائیں گے تو پھر آگے آنے والے فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا. تو کہتے ہیں والتي تقع بعد الظن ففيها الوجهان، اور وہ ان جو واقع ہو ظن کے بعد تو اس میں دو وجہیں ہیں. ولن مثل لن ابرح ومعناها نفي المستقبل، اور اسی طرح فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے ایک لن ناصبہ بھی ہے، جیسے لن ابرح. دیکھا اس نے کیا کیا؟ ابرح کو نصب دے دیا. ومعناها نفي المستقبل. بھائی اور یہ لن ناصبہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا معنی ہے نفی المستقبل، مستقبل کی نفی. یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ میں کہتا ہوں لن اضرب کا کیا معنی؟ بھائی میں نے ضرب کی نفی کس زمانے میں کی ہے آپ سے؟ مستقبل میں، کہ میں مستقبل میں آپ کی پٹائی نہیں کروں گا. چلیے بس مولانا بس کرتے ہیں. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.